بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں عقیدے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت حاصل ہوئی اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا۔ صحابہ اکرام معیار حق و صداقت ہے، یعنی صداقت انسان کے اندر کیسی ہونی چاہیے، اچھائی سچائی انسان کے اندر کیسی ہونی چاہیے، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو ترازو ہے وہ صحابہ اکرام ہے۔ اسی طرح حق کس کو کہتے ہیں اور صحیح بات کیا ہے۔ آج اسلام کے نام پر بھی بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں، بہت سارے بگل بجائے جا رہے ہیں، بہت سارے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ تو اسلام میں حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے، اس کا معیار صحابہ اکرام ہے کہ ان کی زندگیاں دیکھو، یعنی وہی عقائد اور اعمال مقبول ہوں گے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں، اس بات کو غور سے سمجھ لیے۔ یہ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں، قبر اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ وہ معصوم نہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نبیوں کی طرح کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اس غلطی کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ محفوظ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ ان کے نامہ اعمال سے صاف ہو گئی ہے۔ یہ محفوظ کا مطلب ہے، یعنی ان کی ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے اور وہ یقینی طور پر جنتی ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ حب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ یعنی جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے اور اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حضور سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی بھی ایک سے محبت رکھے اور دوسرے سے محبت نہ رکھے، دوسرے سے نفرت دکھائے یا دوسرے کو چھوڑ دے، یہ شخص جو ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ شیعہ حضرات ہیں، وہ اہل بیت تو بہت کرتے ہیں کہ ہم محبوبان اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے درپردہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اجلہ صحابہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں تک کے دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ان کی اصل ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نفرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بھی ہوتی رہے اور ظاہر بھی نہ ہو۔ تو یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے ہیں، بس ظاہر اس طرح سے کرتے ہیں۔ معیار حق و صداقت پوری امت کے لیے صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، یعنی جو عقائد اور مسائل صحابہ کرام کے عقائد اور مسائل کے مطابق ہوں وہ حق ہیں، اور جو ان کے مطابق نہ ہو وہ باطل اور گمراہی ہیں۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے۔ عفت امہات المؤمنین یعنی امت کی ماؤں کا پاک باز ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق امہات المؤمنین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو لوگ سب سے پہلے داخل ہیں کہ ان کو حضور کا گھر والا کہا جائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری اس پوری امت کی مائیں ہیں۔ ان کو پاک دامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔ مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اس اعتبار سے ہے، سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں اپنی خلافت کے اعتبار سے، یعنی خلفائے راشدین اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور خلفائے راشدین چونکہ 4 ہیں، اب ان میں سب سے افضل کون ہیں تو ان کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو خلفائے راشدین میں سب سے افضل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نمبر 2 عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کا نمبر آتا ہے، یعنی عشرہ مبشرہ بالجنہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ یہ سارے کے سارے صحابہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل ہیں۔ نمبر 3 اصحاب بدر،
ان کے بعد افضلیت میں نمبر آتا ہے ان صحابہ کا جو بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ چوتھے نمبر پہ درجہ ہے اصحاب بیعت رضوان، یعنی جو بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سب سے افضل ہیں۔ اور نمبر 5 پر شرکائے فتح مکہ کے وقت جو شریک تھے، جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ان کی افضلیت کا نمبر آتا ہے۔ نمبر 6 وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جس قدر صفات کمال کا ذکر آیا ہے ان کا اولین اور اعلیٰ ترین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی انسان کی اچھی صفات کا ذکر آیا ہے وہاں ان سے سب سے پہلے مراد و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ خلافت راشدہ موعودہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے خلیفہ اول بلا فصل، یعنی جو حضور کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے پر حضرت عثمان، چوتھے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین اور ان کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی، لہٰذا دور خلافت راشدہ سے مراد خلفائے اربعہ، چاروں خلفاء رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت عادلہ ہے۔